نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والظاہر والباطن صدق اللہ مولانا العظیم. محترم واجب الاحترام جناب محمد الیاس قادری صاحب، اور حاضرین عاشقین محبین غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑا سا پیچھے کر کے نا ہوا مجھے سیدھی آنی چاہیے. ادھر جائے گی تو ادھر آئے گی، مجھے پھر گرمی بہت لگے. جی مائک میں آ رہی ہے آواز آ رہی، میں تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں. اب ساؤنڈ والا چلے میں پیچھے ہو جاتا ہوں. اب ٹھیک ہے. یہ تو کرامت آپ کے ساؤنڈ میں ہونی چاہیے نا. اب ٹھیک ہے نا. آج کا خوبصورت روح پرور محبت بھرا عظیم الشان اہتمام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گرمی کی شدت میں آپ کا بیٹھنا قابل تحسین ہے، اور فیض ملتا بھی آزمائش سے ہے. پکی پکائی روٹی بغیر محنت کے کبھی ملتی نہیں. آج کا جو عنوان ہے، اس مبارک موقع پر میں چاہوں گا کہ ہم ڈوب کر غرق ہو کر یہ جان لیں کہ غوث الاعظم کون ہیں. ہم یہ جان لیں کہ غوث الاعظم، اونچا بولیے، غوث الاعظم کون ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے تو کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب حضور داتا صاحب کا عرس آتا ہے تب داتا پر بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ جی داتا تو اللہ. تو جب اللہ داتا ہے پھر کسی غیر کو داتا کیوں بناتے؟ جب آپ دربار پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں تو وہاں دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو آپ کے جانے پر بھی بعض لوگوں کا خون کڑنے لگتا ہے کہ آپ وہاں لینے کیا جاتے ہیں، اللہ ہے نا. پہلے تو سادہ سا جواب لے لیں، پھر میں آگے چلتا ہوں. جواب دے دوں آپ کو؟ اونچا بولیے. اگر کوئی انکم ٹیکس آفیسر یہاں بیٹھا ہے تو مجھے بتا دینا، میں نہیں بولوں گا. میں اس وقت بڑے پیار میں، کیونکہ آپ بھی غوث پاک کے، اور جو غوث پاک کا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے.
جب آپ کو پیٹ میں پرابلم ہوتی ہے، کسی جگہ آپ کو درد ہو، سر میں درد ہو، گڑبڑ ہو جائے گھر میں بیگم صاحبہ پر، تو آپ گڑبڑ ہو تو علاج کس سے جا کے کرواتے ہیں؟ اونچا بولیے، کس سے؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر لفظ قرآن پاک میں ہے جی؟ تو پھر جاتے کیوں؟ ابھی بجٹ پیش ہوا 4 دن پہلے، کیا پیش ہوا؟ بجٹ۔ پھر بولیے، کیا پیش ہوا؟ بجٹ۔ اور بجٹ کون پیش کرتا ہے؟ فائنانشل منسٹر، وزیر خزانہ۔ کون پیش کرتا ہے؟ تو خزانے کا تو مالک اللہ۔ بولیے، بولو بھائی، خزانے کا مالک اللہ، تو بھائی اللہ کے مقابلے میں وزیر خزانے کا کیوں رکھا؟ عجیب بات۔ بھائی سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ کو خزانے کا منسٹر بنانے کی شرک نہیں ہے؟ چلو یہ بھی چھوڑو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب حاکموں سے بڑا حاکم وہ ہے نا کہ نہیں ہے؟ تو جب حاکم عربی کا لفظ ہے، صدرن سینے کو کہتے ہیں، صدرن۔ ہر ملک کا حاکم، ہاں وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے کہ نہیں؟ جب وہ ہے تو پھر ان کو لانے کی کیا ضرورت؟ تسلی ہو گئی آپ کو؟ اب مجھے ٹکوسلے دینے نہیں آتے، مناظر علماء بڑا یہ چابیاں دیتے، مجھے نہیں آتی۔ کسی کا نام محمد اعظم ہے، محمد اکبر ہے، اکبر تو وہ ہے، اعظم تو وہ ہے، علامہ وہ ہے۔ قرآن پڑھیے، علام الغیوب، فرمایا میں ہوں۔ آپ مسجد کے خطیب کو کہتے ہیں یہ علامہ، اللہ فرماتا ہے علامہ میں، فیصلہ کون کرے؟ تو لفظوں کے مل جانے سے شرک نہیں ہوتا، لفظوں کے مل جانے سے شرک نہیں ہوتا۔ اب اتنا جواب ٹھیک ہے کہ اور چابی آپ کو بتائی جائے کیسے دینی؟ اخلاق والا آپ کو جواب دیا، مجھے گرا ہوا جواب پسند نہیں۔ میں درویش آدمی، علماء کا ایک اپنا ظرف ہوتا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ ویسے ہی بولیں جیسے ان کی شان ہے۔ اب یہاں تک آپ کو جواب آ گیا، اب میں آگے چلوں یا پھر ریپیٹ کروں؟ بولیے، آگے چلوں؟ لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ طریقت بنا بیٹھے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سیالوی ہے، اللہ نے تو مسلمان بنایا تھا، تو یہ سلسلے کیسے بن گئے؟ اس کا ذکر ہی نہیں قرآن میں۔ جب ذکر نہیں قرآن میں تو پھر مانتے کیوں ہو؟ جس شے کا ذکر قرآن میں نہیں۔ بابا سادہ سا جواب ہے، یہ جو لیٹرین کا لفظ ہے یہ انگریزی کا، اس کا بھی ذکر قرآن میں نہیں، تو آپ لیٹرین کیوں بنواتے ہیں گھر میں؟ کچن انگریزی کا لفظ ہے، جس کو آپ باورچی خانہ کہتے ہیں، قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں، بناتے کیوں؟ یہ سارے ولیوں پر لفظ آئے تو آپ کو لغت یاد آ جاتی ہے، اور اپنے سر پہ پہاڑ آ جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز۔ اس کو منافقت کہتے ہیں۔ یہ کہنا قرآن میں ہو تو مانوں گا، قرآن میں نہ ہو تو میں نہیں مانوں گا۔ یہ صاحبان لگا قرآن میں ہے، یہ خوبصورت سین سا بنا ہوا قرآن میں ہے، یہ ساؤنڈ یوز ہو رہا۔ آپ میں نوجوان بیٹھے، شادی ہوتی، شادی کے پہلے مائیں ہوتی، مائیں کے بعد کھائیں ہوتی، کھائیں کے بعد جائیں ہوتی، پہلے کھاؤ مائوں، پھر شادی کا لنگر کھاؤ کھائیوں، پھر سارا ٹبر دے دلا کے جائیوں، نکل جاؤ۔ ان 3 دن کا ذکر قرآن میں بولیے نا، سارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے نا۔ اب میں قرآن سے جواب دیتا ہوں۔ فرمایا یہ جو طریقت ہے، شریعت ہے، ایک ہی شے تھی، پھر 2 کیوں بنی؟ ارشاد فرمایا هو الظاہر والباطن، فرمایا لوگوں
ظاہر بھی میرا نور ظاہر ہے اور باطن میں بھی میرا نور باطن میں ہے. یعنی ظاہر میں بھی اس کا جلوہ اور باطن میں بھی اس کا جلوہ. اللہ نور السماوات والارض. سما بلند شے کو کہتے ہیں, آسمان کا نہیں کہتے. جن لوگوں نے جہاز کا سفر کیا ذرا یہاں ہاتھ کھڑا کریں, جنہوں نے عمرہ یا حج کیا ہاتھ کھڑا کریں. جہاز پہ گئے ہوں گے نا, شپ تو دے جاتی نہیں. ایماندار سے بتائیے بادل نیچے ہوتے ہیں یا اوپر ہوتے ہیں؟ جی نیچے ہوتے ہیں. تو بادل نیچے ہوتا ہے, بارش اس میں سے ہوتی ہے. تو قرآن نے کہا انزل من السماء ماء, بلند مقام سے بارش اتری. بلند مقام کو سما کہتے ہیں, علو بلند. فرمایا لوگوں بلندی پر بھی میرا نور ہے اور پستی پر بھی میرا نور ہے. ظاہر میں بھی میرا نور ہے اور باطن میں بھی میرا نور ہے. روح ہو جسم نہ ہو تو اس سے بات نہیں بنتی. 6 فٹ کا قد سلامت چارپائی پہ پڑا ہو, روح نکل جائے اسے کوئی زندہ نہیں مانتا. تو پتا چلا تن کا بھی تصور ہے اور من کا بھی تصور ہے. اب 2 چیزیں بات سمجھ میں آ گئی. اب ظاہر میں بھی وہ جلوہ گر ہے ایک اور باطن میں بھی وہ جلوہ گر ہے ایک. ظاہر پر اگر اس کا نور ظاہر پر جلوہ گر ہو جائے اس سے شریعت بنتی ہے. نماز ظاہر پہ جلوہ گر, روزہ ظاہر پہ جلوہ گر. فرمایا میرا ظہور ظاہر پہ ہو جائے اس سے شریعت بنتی ہے. اگر اسی اللہ کا جلوہ باطن میں جلوہ گر ہو جائے اس سے طریقت بنتی ہے. ظاہر باطن سے جدا نہیں اور باطن ظاہر سے جدا نہیں. اب ظاہر اور باطن کی اتنی سمجھ آ گئی آپ کو؟ بولیے نا. ہاں اب آگے چلتے. یہ بند کمرہ ہے. اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میرے پاس شیشہ ہوتا نا, میں آپ کو شیشے سے سمجھاتا ہوں. یہ جو سلاسل ہیں اولیاء کے, اس کی حقیقت سمجھیں. اللہ ایک ہے مگر انسان کے بدن کے تن پر اگر اس کا جلوہ ظاہر ہو تو شریعت کا نام, وہی ایک باطن میں آ جائے تو اس کا نام ہے طریقت. ہے ایک. ظاہر ہو تو شریعت اور باطن ہو تو طریقت. اب اس ظاہر باطن کے بعد آگے بات سمجھیں. یہ جو سورج چمکتا ہے یہ نور ہے کہ نہیں؟ اونچا بولیے, بول اونچا. نور ہے نا؟ آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, آنکھ چندی آ جائے گی. فرمایا ظاہر میں بھی میرا نور اور باطن میں بھی میرا نور, مگر میرے نور کو تم آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے. تم تو اس چمکتے دمکتے سورج کو نہیں دیکھ سکتے. آفتاب چمک رہا ہو تو آپ نے اس سے کسی کو چمکانا ہو, سورج سے کسی شے کو چمکانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک شیشہ لا کے رکھیں گے, شیشے کا رخ سورج کی طرف. آپ مثال سمجھ جائیں, سارا بکھیڑا سمجھ میں آ جائے گا. شیشے کا رخ کس طرف ہے؟ اونچا بولیے, سورج کی طرف. اب وہ جو آسمان پر چمکتا ہوا سورج ہے وہ آئینے میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اونچا بولیے. اب وہ جو وہاں نور چمک رہا تھا وہ من کے اندر آیا کہ نہیں آیا؟ اتنی سمجھ آ گئی. اب اس آئینے کو, اب یہ میرے سامنے ایک آئینہ سمجھے, سورج یہ چمک رہا, میں نے ایک آئینہ رکھ دیا. اب میں نے چاہا اس کے آگے ایک اور شیشہ رکھوں تو میں نے کیا کیا, میں نے شیشے کے آگے شیشہ رکھ دیا. سورج براہ راست اس میں ہے اور یہ شیشہ اس کا رخ اس کی طرف ہے, اس کا رخ اس طرف نہیں ہے. اب آپ ایک آئینے کے آگے اگلا آئینہ رکھیں, اگلے آئینے کے آگے ایک اور شیشہ رکھیں. وہ جو آسمان پر چمک رہا ہے سورج وہ پہلے آئینے میں نظر آ رہا ہے کہ پہلے کا رخ ادھر ہے. اب پہلے آئینے سے دوسرے آئینے کو آگے لگایا, دوسرا آئینہ پہلے آئینے کی طرف ہے, سورج کی طرف نہیں. دوسرے سے تیسرا آئینہ, تیسرے سے چوتھا آئینہ,
وہ جو آسمان پر سورج چمک رہا ہے وہ پہلے آنے میں ہے دوسرے پہ نہیں، وہ پہلے آنے میں ہے تیسرے پہ نہیں، وہ پہلے آنے پہ ہے چوتھے پہ نہیں۔ جب وہ آسمان پر چمکتا سورج پہلے آنے سے چمکتا دمکتا انعکاس کرتا ہوا 50 آنے تک جا رہا ہے، حالانکہ 50 کا رخ ایک دوسرے کے سامنے ہے، پہلے کے سامنے دوسرا، اب بولتے جائیے، دوسرے کے سامنے تیسرا اور تیسرے کے سامنے چوتھا۔ آپ اینگل درست رکھیں، زاویہ درست رکھیں، وہ جو پہلے آنے پہ براہ راست سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سارے آنے میں چمکتا چمکتا آخری آنے تک نظر آئے گا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ سورج تو پہلے آنے میں چمکتا تھا، آخری آنے تک کیسے پہنچا؟ آپ کہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اگر اس تعلق کی مثال سمجھ میں آ گئی، اسی کو اولیاء کا سلسلہ کہتے ہیں کہ وہ جو نور حق وہ چمک رہا تھا، اس نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی آئینے کی ضرورت تھی۔ اب رب کا جلوہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، رب نے چاہا کوئی مجھے دیکھے، باری تعالیٰ تیرا جلوہ کوئی دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا، اس نے کہا تاب میں پیدا کرتا ہوں۔ مولا کیسے تاب ہوگی؟ فرمایا مجھے دیکھنے کے لیے بھی کوئی آنا ہوگا۔ مولا تجھے کیسے دیکھیں؟ فرمایا میں اپنے سامنے آئینہ لگاؤں گا، جس نے مجھے تکنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ تو جب اپنے سامنے آئینہ رکھنے کی بات آئی تو وجود مصطفیٰ آئینہ بنا دیا۔ پانی گرم دے دیں گے، ٹھنڈا گلا خراب کرے گا، گرم دے دیں، سادہ دے دیں۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر ایک پہلے آئینے میں سورج براہ راست نظر آ رہا ہے تو آخری آئینہ سورج کے سامنے نہیں ہے۔ آخری آئینہ شیشہ، پنجابی میں کہہ دیتا ہوں کہ آخری شیشہ اس کا رخ سورج کی طرف بولیے نا نہیں ہے، آخری شیشے کا رخ کس طرف ہے؟ اگلے، اگلے کا اگلے، اگلے کا اگلے، وہ جو سب کا امام ہے وہ تو پہلے شیشہ۔ اب چمکتا دمکتا سورج پہلے آئینے میں آیا، براہ راست آیا، تو اس مثال سے آپ سمجھ گئے کہ اس کو اولیاء کا سلسلہ کہتے ہیں۔ اگلی بات سمجھا دیں، یہ قادری سہروردی، آپ میں ہاتھ کھڑا کریں، ورق کتنے ہاتھ کھڑا کریں، یہ ذرا دیکھتے جائیے، ورق نیچے کریں، ارائیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، یعنی جب میں نے کہا ارائیں تو ورق نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ اب ذرا چودھری ہاتھ کھڑے کریں، جو نام کے بھی چودھری ہیں، کام کے بھی چودھری کریں، شیخ ہاتھ کھڑا کریں۔ مجھے نہیں پتا آپ یہ برادری زیادہ کون سی بیٹھی ہوئی ہے، اب کیا کہوں، مجھے میں تو کھر لوں بابا داد کا، اگر کھر لائے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے، اللہ کا شکر ایک ہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا سوال ہے، یہ جو طریقت قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ، آپ کہتے جی اللہ نے مسلمان بنایا تھا، میرا آپ سے سوال ہے، آدم ارائیں تھے؟ آدم ورق تھے؟ آدم علیہ السلام شیخ تھے؟ تو آپ کی برادریاں جائز کیسے ہو؟ قادریت پر بات تب کرے جب علم نہ ہو، نقش بندیت پر بات تب کرے جب علم نہ ہو، چشتیت پر بات تب کرے جب علم نہ ہو۔ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو سوال کریں، اگر سوال کا جواب پکوڑا دیں تو جواب دینے والے بھی موجود ہیں۔ علم اور عقل کا ربط، اسی سے بندگی ملتی ہے۔ اب میں آگے بات کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال آپ کو میں نے بتا دی، تو اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے بھی کوئی آئینہ چاہیے تھا۔ جس طرح چمکتا دمکتا آسمان کا سورج براہ راست ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، پہلے زمانے میں پانی میں دیکھتے تھے، سورج گرہن لگاؤ تو لوگ شیشہ لگاتے ہیں کہ روشنی آنکھ کے پردے خراب نہ کرے۔ آج شیشے کے ذریعے آپ اس کا انعکاس دیکھتے ہیں۔ اللہ نے مثال دے دی کہ بندے میرا بھی ایک جلوہ تھا، میں نے چاہا کوئی مجھے دیکھے، کوئی مجھ سے پیار کرے، کوئی مجھ سے تعلق بنائے، تو باری تعالیٰ تجھے کیسے دیکھیں؟ فرمایا وجود مصطفیٰ میں دیکھو، وہ میرا آئینہ ہے، میرا جلوہ مصطفیٰ میں اور مصطفیٰ کا جلوہ خلفاء میں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اولیاء کیا کرتے تھے؟ بندے کو پکڑتے،
اس کے دل کو صاف کرتے، اجلا کرتے، میل دور کرتے. جب دل جنگ سے صاف ہو جاتا، مجکا ہو جاتا، تھوڑا سا رخ سیدھا کرتے تو صاحب گنبد خضرا کی طرف کرتے. تو کہتے ہمارا کام تھا یہاں تک پہنچانا، اب اگلے کا کام ہے وہاں پہنچانا. جب طریقت کے موضوع پر بات سمجھ میں آ گئی، اب طریقت پر کوئی چھیڑے گا تو نہیں. میں نے آپ کو ایک سوال کیا، آدم علیہ السلام چودھری نہیں تھے، آدم علیہ السلام شیخ نہیں تھے. اگر آپ کی برادریاں جائز ہیں تو طریقت کے سلسلے کیوں نہیں جائز؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا قادری نقشبندی کہاں سے بنے. اب آگے چلیں. فرمایا بندے میرا جلوہ لے لے، میرے حسن کی تڑپ پیدا کر کے میں کتنا حسین و جمیل ہوں، میں محمد کا رب ہوں، آ میرے جلوے کو دل میں بسا. بندہ چلا، اس نے سوچا نماز سے اللہ ملے گا، اس نے سوچا روزہ رکھنے سے اللہ ملے گا، اس نے سوچا زکات دینے سے اللہ ملے گا، اس نے سوچا حج کرنے سے اللہ ملے گا. باری تعالیٰ میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو مجھے کیسے ملے گا تاکہ تیرے جلوے کا میں دیدار کر سکوں. جواب آیا ان میں سے کسی ایک عمل سے میں نہیں ملتا، نماز سے بھی میں نہیں ملتا. میں آپ کو دلائل سے حوالہ دوں گا تو گھونسلے میں نہیں مارتا. فرمایا یہ ساری چیزیں تب ہیں جب تو بندہ بنے، جب تو بندہ بنے. باری تعالیٰ تو سب تیرے بندے نہیں. فرمایا کوئی میرا بندہ نہیں، کوئی بھی میرا بندہ نہیں. تو مولا آج سن لے، پہلی بات سنا رہا. باری تعالیٰ تیرا بندہ ہونے کی شرط کیا؟ فرمایا بندہ ہونے سے بھی پہلے میری ایک شرط ہے. تو کیا سمجھتا ہے بندہ بننا آسان ہے؟ باری تعالیٰ وہ کیا شرط؟ فرمایا میرا بندہ اگر تو بننا چاہتا، میرا جلد میرے جیسے کتے کی بھی بخشش کروائے گا. ہم نے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا، کسی کے فلاں چیز پہ فتوا، کسی کے فلاں چیز پہ فتوا. مصطفیٰ نے فتوے نہیں لگائے. اب آپ المستدرک اٹھائیے، مسند احمد بن حنبل اٹھائیے. آقا فرماتے قیامت کے دن ہوگا ہر نبی نور کے منبر پر جلوہ گر ہوگا. آج میں خطاب اپنی مرضی سے ختم کروں گا، چھیڑنا نہیں مجھے. اذان ہوتی تو ہو جائے. فقہ میں بڑے مسئلے اتنے لمبے لمبے، بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس، چھٹی آپ کو آج ختم کرا کے جان چھوٹے. بے شک لنگر جائے خراب ہو جائے کچھ نہیں ہوتا. غوث پاک کا لنگر ویسے بھی خراب نہیں ہوتا. سرکار میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھاؤں گا، چھوڑتا میں بھی. آقا فرماتی میدان محشر ہوگا، ہر کوئی سوا نیزے کی حرارت سے تپ رہا ہوگا. اللہ مجھے سارے نبی نور کے منبر پر ہوں گے، ہر نبی دیکھ رہا ہوگا مصطفیٰ کا منبر کون سا. ہر رسول دیکھے گا مصطفیٰ کا منبر کون سا. آواز بلند ہوتی محبوب آج ہر کوئی نور کے منبر پر بیٹھا، آج ہر کوئی فرش پر بیٹھا. آجا ایک تو ایک میں، ہم دونوں عرش پر بیٹھتے. ہر نبی فرش پر بیٹھا، خدا اور مصطفیٰ عرش پر بیٹھے. اتنی دیر میں اللہ 2 کرسیاں منگائے گا، 2 کرسیاں حاضر کی جائیں. خدا کا مصطفیٰ بڑی شان والا سنا رہا ہوں. 2 کرسیاں آئیں گی، ایک کرسی پر رب جلوہ گر ہوگا، ایک کرسی پر مصطفیٰ کا جلوہ گری ہوگی. روایت کے الفاظ ہیں میدان محشر لگے گا، اللہ جلوہ گر ہوگا. جب کرسی صدارت پر جلوہ گر ہونے لگے گا، دیکھے گا کرسی خالی ہے، مہمان کدھر ہے؟ اللہ دیکھے گا مہمان خصوصی کی طرف. قیامت کے دن غریبوں کا تاجدار رب کا مہمان خصوصی ہوگا. غریبوں کا تاجدار مہمان خصوصی ہوگا. رب مصطفیٰ کو دیکھے گا، مصطفیٰ مقام بندگی میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. رب بھی جلوہ گر ہوگا، مصطفیٰ بھی جلوہ گر ہوں گے. صدارت خدا کی ہوگی، مہمان مصطفیٰ ہوں گے. رب دیکھے گا محبوب کھڑا ہے، ہر کوئی بیٹھا ہے. اللہ فرمائے گا سونیا جہاں مجمع کھڑے ہونے والا نہیں، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ جا.
खड़े नहीं होना, बैठ जाएं। सुभान आका फरमाते मैंने नहीं बैठना, सुभान अल्लाह। मैंने बोलिए खुदा का मुस्तफा बड़ी शान वाला, ये समझा रहे। फिर कौन पाक की बात अल्लाह फरमाएगा, सोनिया तू क्यों नहीं बैठना चाहता, इधर सिंधी मेरे नाल बैठ जा, कुर्सी साथ जुड़ी होगी। इमाम हम्बल को पढ़िए, इमाम बुखारी का शेख है। आका फरमाते मैं क्यों नहीं बैठना। अल्लाह पूछेगा सोनिया क्यों नहीं बैठना, फरमाया मैं इसलिए नहीं बैठना चाहता, पहले ही गर्मी बड़ी है, आज भी गर्मी है ना, गर्मी बड़ी, फरिश्ते जाएंगे वो पकड़ पकड़ के दोज़ख में मेरी उम्मती डालेंगे, तो सारे डाल देंगे। उनमें कौन इतना तकवा वाला होगा, बारी ताला वो तो इतने जोगे ही कोई नहीं, हुजूर फरमाते हैं, वो तो इतने जोगे ही कोई नहीं। अरे माँ की मोहब्बत देखो, मुस्तफा की मोहब्बत देखो, माँ की मोहब्बत, ये बच्चा काला हो, माँ कहती कोई नहीं समझ जाएगा। मुस्तफा की मोहब्बत देखो, आराम से रब की कुर्सी सदारत पर बैठने नहीं चाहते, उम्मती चीख न रहा। आका फरमाते नहीं मैंने नहीं बैठना। सोनिया क्यों नहीं बैठना, फरमाया मुझे तू बिठा लेगा, मुझसे गप्पे मारेगा, बातें करेगा, गुफ्तगू करेगा, बजा तेरी शान वहदहू ला शरीक, मगर ऐसा न हो फरिश्ता मुझे आकर कहते सोनिया सारों का हिसाब हो गया। ये बात सुने, सबका हिसाब हो गया, और मुझे फरिश्ते कहें हुजूर आप चले जाएं जन्नत की तरफ, मैं जहन्नम के पास से गुजरूं तो उम्मती मुझे देखकर चिल्ला उठे या रसूल अल्लाह मुझे बचा ले, तो उनको मैं ये कह के आगे चला जाऊं कि कोटा खत्म हो गया। नहीं मौला मैं तेरे साथ बैठना नहीं चाहता। रब ने कहा सोनिया तू बता मैं तेरे गुलामों के साथ क्या करूं, तू बता मैं तेरे गुलामों के साथ क्या करूं। फरमाया पहले इनको जन्नत में भेज दे। बोलिए पहले क्या बोलिए, पहले कभी एहसास करो उस मुस्तफा का। आका फरमाते जब सारे चले जाएंगे तो मौला फिर हम फारिग होके कलाम करेंगे, मैं गुलामों को छोड़ नहीं सकता। यह है मुस्तफा खुदा का। इस तरह नबी अल्लाह की शान होता है, इस तरह सब नबियों में सबसे बड़ी शान का नाम मोहम्मद है, सबसे बड़ी शान का नाम मोहम्मद। इसी तरह कायनात विलायत में वली नबी की शान होती है। कायनात विलायत में वली किसकी शान होते, आप कुरान पाक पढ़िए, अल्लाह की मर्जी थी। एक वाकया कायनात नबूवत में हुआ, एक वाकया सूरह आल इमरान आयत नंबर 80, अल्लाह पाक ने सब नबियों को बुलाया, बुलाया कि नहीं बुलाया, बोलिए मुर्ग हलीम खाने वालों बुलाया कि नहीं। मिलाद में आप कहते हैं ना हुजूर आए, अल्लाह ने मिलाद पर महबूब को बुला लिया, फरमाया सारे आ जाओ। हर नबी आया, हर रसूल आया। जब सारे नबी और रसूल आ गए फरमाया देख लो मेरे मुस्तफा का चेहरा, ये तुम सबके बाद में आएगा, यहां पहले कलमा पढ़ो। अब मैं आपको कलमे की बात समझा दूं, बड़ा लुत्फ अंदोज नुक्ता। ईसा का कलमा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ऊंचा बोल, ईसा रूहुल्लाह। आवाज नहीं आ रही, ईसा रूहुल्लाह। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी रिकॉर्डिंग आगे जानी। बोलिए ईसा रूहुल्लाह। ये किसका कलमा, ईसा अलैहिस्सलाम का। आपके पास कोई मुसलमान होने आए, वो कह दी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, आप उसे मुसलमान मानेंगे? नहीं। वो कह दी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, नहीं। आप कहें जी आदम सफीउल्लाह, नहीं। नहीं नहीं मानेंगे ना। नहीं मानेंगे। आप कहें जी इब्राहिम खलीलुल्लाह, नहीं। आप कहेंगे अभी तो मुसलमान, नहीं। ऊंचा बोलिए। नहीं। वो कहेगा जी कलमा कौन सा है आपका, तो आप क्या पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस पर कायम रहना। फिर पढ़िए मुहम्मदुर इल्लल्लाह, एक हिस्सा। आगे पढ़िए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने कहा जिसकी जमाना नबुव्वत है कलमा भी उसका। आदम आए फरमाया मुझे पढ़ो कि मैं अल्लाह का नबी। जी क्या पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी। इब्राहिम आए पढ़ो कलमा, हजूर क्या पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। मूसा आए ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ईसा आए ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह।
अपने अपने जमाने के कलमे हर नबी पढ़ाता रहा। अपने अपने जमाने नबूवत में हर नबी कलमा पढ़ाता रहा। अब यहां सब नबी जमा, यहां मुस्तफा भी मौजूद हैं, सामने आदम भी बैठा, ईसा भी बैठे, मूसा भी बैठे। अब बताओ सुनियो, अब कलमा कौन सा चला? आपने कहा जिसका जमाना हो कलमा उसका। अरे वहां अरबा का जलसा, सब नबी मौजूद। नबियों में आदम थे कि नहीं? ईसा थे कि नहीं? मूसा थे कि नहीं? इब्राहिम थे कि नहीं? अब बताओ कलमा किसका? वहां फिरका वारियत नहीं चली। आदम को भी कहना पड़ा, मूसा को भी कहना पड़ा, ईसा को भी कहना पड़ा। जिसने काबा की तामीर पर मुस्तफा को मांगा, उस इब्राहिम को भी कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़िए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आदम को भी कहना पड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा को भी कहना पड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने फरमा दिया यहाँ एक ही कलमा चलेगा। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर कितने कलमे चलेंगे? ऊंचा बोलिए। भूख तो नहीं लग गई आपको? खत्म कर दें, खा के फिर बैठ जाए, फिर तो आपने मिलना ही कोई नहीं। लंगर लेके छुट्टी। तो फरमाया मेरे हुजूर कलमा एक। सुभान अल्लाह। लोगों, ये है वो मीलाद का फलसफा कि हर नबी अपने जमाना नबूवत में आता, हुजूर का नाम लेता। रब ने कहा सोनिया तेरा जिक्र पहले मैं सबको बिठा के करा दूं। सब नबी बिठाए। जब सब नबियों को बिठाया फरमाया पढ़ो मेरे मोहम्मद का जिक्र, पढ़ो मेरे मोहम्मद के नारे, पढ़ो मेरे मोहम्मद के कलमे। एक महफिल हुई थी जिस महफिल को कराने वाला खुदा था, जिस महफिल का खिताब करने वाला खुदा था, जिस महफिल का जलवा कराने वाला मुस्तफा। यह है खुदा का मुस्तफा। सुभान अल्लाह। सब नबियों को बुलाया गया, सब नबियों की गर्दन झुक गई। सुभान अल्लाह। मकाम नबूवत का वादा हुआ। फरमाया वादा करो मेरे इस रसूल को। नबी मानते हो? बोलिए। हर नबी ने माना कि ना माना? ऊंचा बोलिए। माना तो नबूवत मिली। फरमाया नबूवत मिल गई, अब तुम्हें मुस्तफा के सदके मैंने अंबिया में शामिल कर लिया। सुभान अल्लाह। और एक वादा मकाम विलायत में हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब वलियों को जमा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने विलायत कुबरा हुजूर गौसे पाक को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई ना? नबी अल्लाह की शान होता है और वली नबी। ऊंचा बोलिए। नबी। वली नबी। यहां तक बात आ गई। अब आगे चलिए। बगदाद के शहर में आपने ऐलान फरमाया कदमी हादरी अला रक़बत कुल्ले, हर वली की गर्दन पर। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया हर वली की गर्दन पर मेरा कदम। मुरीद नहीं कहा। हज़रत सुलेमान तौनसी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दो मुरीद थे, एक कादरी था, दूसरे उनके मानने वाले थे। बात चल पड़ी। सुलेमान तौनसी का जो मुरीद था ना, कहने लगा नहीं हमारे पीर साहब की शान बड़ी ऊंची, उनके ऊपर हुजूर गौसे पाक का कदम नहीं है। चल पड़े। चलते चलते सुलेमान तौनसी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाजिर हुए। वो जो कादरी सिलसिले वाला था ना, उसने बात छेड़ दी। उसने कहा हुजूर आप ये बताएं, ये जो आपके मुरीद है ना, ये कहते हैं जी कि हमारे पीर की शान बड़ी। ठीक है हुजूर गौसे पाक की शान है, मगर हमारे पीर पर गौसे पाक का कदम नहीं। तो आप बताएं कि आपके ये मुरीद सही कहते हैं? तो आपने फरमाया ये मेरे मुरीद बड़े जालिम हैं, अगर मुझे वली मानते तो गौसे पाक का कदम भी मानते। सुभान अल्लाह। क्योंकि हर वली के गर्दन पर कदमे गौसे पाक। वो वली ही नहीं जिसकी गर्दन पर मेरे गौस का कदम नहीं। बगदाद में जाएं अगर और हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर ना हो, अगले लम्हे विलायत सलब। यहाँ बड़े वली बने फिरते हैं जी विलायत में, विलायत कादरिया की बोल कर बताती है गौसे पाक। अब आप जरा सुनते जाइए सिलसिला, उसके बाद बात को इख्तिताम पर ला रहा हूं। आपने फरमाया मेरा कदम हर वली की गर्दन पर। ऊंचा बोली। हर वली की गर्दन पर। ये बात किसने कही? हुजूर गौसल आज़म। शहंशाह गौसुल वरा। जब आपने ये बात कही
تو خراسان کے پہاڑوں میں ایک مرد کلندر حضرت خواجہ اجمیر سبحان اللہ خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رضی اللہ تعالی حالت مراقبہ میں سبحان آواز کان میں پہنچی وہیں سر جھکا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی۔ فرمایا بل علی رأسی وعلی عینی، سونیا گردن پر نہیں میری آنکھوں کے اوپر میرے غوث کا قدم ہے۔ یہ جتنے چشتی ہیں یہ سارے غوث پاک کی برانچ ہے۔ چشتی کس کی برانچ ہو گئے؟ غوث پاک کی قادری تو ہیں ہی حضور غوث پاک، تو چشتیہ میں بھی فیض حضور غوث پاک۔ پھر آپ عراق تشریف لے گئے، بغداد، اور حضور غوث پاک کی خدمت میں 57 دن رہے۔ کتنے دن؟ اور عرض کیا حضور عراق مجھے دے دیں، عراق مجھے دے دیں۔ فرمایا شیخ عمر بن شہاب الدین سہرور کو دے چکا ہوں، تمہیں ہندوستان دیتا ہوں، جاؤ وہاں جا کے میرا کام کرو۔ تو ہندوستان میں بھی فیض غوث پاک کا۔ سبحان اللہ سبحان اب ایک سلسلہ چشتیہ ہو گیا، چشتیہ میں بھی فیض میرے غوث کا، بولیے چشتیہ میں بھی فیض۔ غوث پاک آگے دیں، آگے آ جائیں نقش بندیہ، ان کے جو شیخ ہیں نقش بندیہ، آگے ان کے شاہ بہاؤالدین زکریا، یہ نہیں ہے، یہ بہاول حق زکریا، شاہ نقش بند بخارا کے، یہ وہاں سے چلے، یہ ان کا بہاول حق زکریا نام ملتا جلتا، ان کا بہاؤالدین شاہ نقش بند ان کا معروف خراسان میں پیدا ہو۔ 157 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ حضور غوث پاک خراسان سے گزرے تو آپ نے بخارا کی طرف منہ کر کے فرمایا 157 سال کے بعد میرا روحانی بیٹا آئے گا۔ کیا فرمایا؟ بولیے اونچا، 157 سال کے بعد میرا روحانی بیٹا آئے گا، فیض آج دے رہا ہوں۔ آپ 157 سال کے بعد پیدا ہوئے، بغداد میں گئے اور حضور غوث پاک کی خیرات لے کے آئے۔ تو نقش بند میں بھی فیض غوث پاک۔ کتنے سلسلے ہو گئے؟ 2 اونچا بولیے۔ حضرت شیخ ابو نجیب سہرورد اپنے بانجے حضرت عمر بن شہاب الدین سہرورد صاحب عوارف المعارف، یہ سید فتح الدین سہروردی، یہ اسی سلسلے میں بانجے کو لے کے آئے حضور غوث پاک کی بارگاہ، حضور اس کو بیعت کر لے۔ وہ علم الکلام کے بہت بڑے عالم ہیں۔ حضور غوث پاک نے بڑے پیار سے دیکھا تو اپنا دست مبارک یوں پھیرا، ہر سے مٹ گئی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا جی پونجے ہی پھیر کے رکھ دیا۔ میرے غوث کا ہاتھ کا کمال، پونجا۔ فرمایا بیٹے جب نیا کچھ لکھنا ہو تو پہلا مٹانا پڑتا، دوبارہ ہاتھ رکھا معرفت کا سمندر دے دیا۔ سبحان اللہ ان کو عراق دیا، ان کو کیا دیا؟ عراق۔ اور خواجہ معین الدین اجمیر چشتی کو ہند۔ اب سنتے جائیے، امام رفاعی سفر پہ 8 سلسلے ہیں دنیا میں، قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ، اب رفاعیہ۔ رفاعیہ عرب امارات میں، سفر میں ہوں، سوار ہوں، آواز کانوں میں پہنچی، قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن۔ اعلان سنا وہی سر جھکایا۔ تو شاذلیہ میں بھی فیض غوث اعظم کا۔ کتنے ہو گئے؟ اب گنتی بھی آپ کو یاد نہ رہے، سلامی یاد رہتی ہے۔ بولیے قادریہ میں بھی فیض غوث اعظم کا، بولیے قادریہ میں فیض غوث اعظم کا، چشتیہ میں فیض غوث اعظم، نقش بندیہ میں فیض غوث اعظم کا، رفاعیہ میں فیض غوث اعظم کا، اور شاذلیہ اس میں بھی فیض غوث پاک کا۔ اب میں 3 باتیں آپ کو الگ سنانا چاہتا ہوں۔ 8 سلاسل ہوں، 7 بر اعظم ہیں، 8 سلاسل ہیں اور 7 بر اعظم۔ آپ بر اعظم کا میپ نکالیے، ترکی کے کبھی لوگوں کو ملے آپ دنگ رہ جائیں گے، سارا ترکی غوث پاک کا، سبحان اللہ سارا ترکی، عراق غوث پاک کا، مصر غوث پاک، عرب امارات غوث پاک کا۔
آپ 7 بر اعظم اٹھا لیں، 2 چھوڑ دیں، باقی 6 کے 6 5 وہ سارے 5 کے بر اعظم حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ کیسے قرآن احادیث میں آتا اللہ پاک نے 2 چیزیں حضور علیہ السلام کو اضافی عطا کی۔ آقا فرماتے سیاستہ فرما قیامت کا دن ہوگا، کل نبیوں اور امتوں کی 180 صفحے ہوں گی، 140 کل کتنی صفحے ہوں گی؟ 140۔ فرمایا ان سب میں ہر نبی ہوگا، ان سب میں ساری امت ہوگی، اور 80 صفحے صرف میرے غلاموں کی ہوں گی۔ پیچھے کتنی بچی؟ 120 ہے نا، پیچھے کتنی بچی؟ 40۔ فرمایا 40 میں سب نبی ہوں گے اور 80 صرف میرے غلام ہوں۔ سبحان تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی، حضور غوث پاک کو کثرت مریدین عطا کی ہے۔ سبحان اللہ کائنات میں کسی کے اتنے مرید نہ ہوئے نہ ہوں گے۔ بے شک۔ آقا کو معجزات کی کثرت دی، سبحان اللہ سبحان آقا کو معجزات کی کثرت دی، اور حضور غوث پاک کو کرامات کی کثرت دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں 2-3 باتیں آپ کو بیگانوں کی سنا دوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے اشرف السوانح۔ لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں آپ کا بھی، ایسے ہی آپ ولیوں کے پاس جاتے ہیں، ایسے کیا لینے جاتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا میرے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی قبر کھلی ہے، اوپر سے قبر کھلی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے جب دیوار قبر کی دیکھی نا، دیوار، مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، میں نے جب دیوار کو غور سے پڑھا تو لکھا ہوا تھا سگے درگاہ جیلا۔ وہ کہتے ہیں وہ تو ظاہر کا حال تھا، یہ قبر کے اندر کس نے لکھ دیا؟ تو کہتے تم کیا سمجھتے ہو قبر میں نسبت کام نہیں آئے گی؟ وہ غوث پاک کا ماننے والا قبر میں چھڑانے کیوں نہیں آئے گا؟ دوسری کتاب کھولیے، افاضات الیومیہ، 10 جلدیں اس کی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ واقعہ جو میں اب سنا رہا ہوں، یہ آپ نے کئی بار سنا، لوگ بڑا مذاق اڑاتے، آپ کا بھی مذاق اڑاتے۔ حضور غوث پاک کا دھوبی مر گیا، سنا ہوا نا واقعہ؟ اونچا بول گئے نا، سنا ہے نا؟ دھوبی مر گیا تو حساب کتاب فرشتے کرنے آئے، سنا ہے کہ نہیں؟ سنا جنہوں نے نہیں سنا ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں سنا میں سنا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، دھوبی مر گیا۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی کی زبان سے سنا رہا ہوں، دیوبندیوں کا امام، تبلیغیوں کے پیر، وہ کہتے ہیں غوث پاک کا کتا مر گیا، حضور غوث پاک کا دھوبی مر گیا۔ تو یہ واقعہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی زبان سے مولانا اشرف علی تھانوی بیان کرتے، روایت ان کی ہے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، سنانے والے مولانا تھانوی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا دھوبی مر گیا۔ اب قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ بولیے۔ من ربوں کا، مادینوں کا، اور من نبیوں کا۔ منکر نکیر آ گئے، ان کا دس تیرا رب کون؟ اس نے کہا مجھے انہاں دا کوئی نہیں پتا، بس اینا پتا ہے غوث پاک دے کپڑے ہوندے سن تے میں دھو کے صاف کر دے۔ سوال کیا کیا انہوں نے؟ من ربوں کا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بندہ بڑا عجیب ہے۔ ہم نے پوچھا چنا تو جواب ملا گندم، انہیں پوچھا مادینوں کا، اس نے کہا میں نے یہ تو کوئی نہیں پتا، بس اینا پتا ہے کہ غوث پاک دے کپڑے ہوندے سن تو میں دھو دیتا سن۔ انہوں نے کہا اچھا من نبیوں کا، میں کنتا تقول بحق حاضر رجل، تیرا نبی کون ہے؟ یہ میں نے کوئی نہیں پتا، بس اینا پتا ہے کہ کپڑے میرے غوث دے ہوندے سن، میں دھو کے پاک کر کے دے۔ مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی اتنے جواب دینے پر رب نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ اب یہ کو جواب بنتے ہیں؟ سبحان لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ نہیں؟
ان سے کہا جی میرا مذاق نہ اڑا, جس نے لکھا اس کا جا کے اڑاؤ, وہ میرے نہیں ہیں. آگے جا کے مولانا تھانی کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہیں تعجب ہوتا کہ ولیوں کے پاس جا کے فیض نہیں ملتا. ارے کوئی نہ بھی جائے, ان کے در کی صرف نوکری کر لے, رب اس کی بھی لاج رکھ لیتا. حضور سیدنا حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی خطاب کر رہے ہیں. خطاب کرتے کرتے خیال آ گیا شاید میرے اس زمانے میں مجھ جیسا مقام ولایت کسی کو نہیں ملا. بس یہ خیال آیا, عالم ارواح سے حضور سیدنا غوث اعظم کی روح حاضر ہوئی. فرمایا جنید خبردار, اس طرح نہ سوچنا, آنے والا زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہوگا. لوگوں نسبت غوثیت اپناؤ. اب بات ختم کر رہا ہوں. اب سمجھ گئے نا غوث الاعظم کون ہے؟ بولیے سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. تو آپ اگر کہیں جی ہم نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں, تو سن لیں حضور غوث پاک کا ارشاد. فرمایا جس نے مجھے دیکھا بھی نہ ہو, سنا ہو کہ غوث الاعظم ہے, اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا اور غوث اعظم کو غوث العالمین بنایا. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص مجھے اس نے نہ دیکھا ہو, سنا ہو, پہلے فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر جہنم حرام ہے. اس پر جہنم بولیے نا حرام. تو جس نے صدیوں بعد پیدا ہوا مجھے نہیں دیکھا, حضور وہ کیا کرے؟ فرمایا اگر مجھے نہیں دیکھا نا مگر مجھے مانتا رہا ہو, قیامت کے دن اس کی لاج رکھنا غوث اعظم کا کام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قیامت کے دن آپ نے حضور غوث پاک کو نہیں دیکھا, بولیے غوث پاک کو مانتے تو ہے نا. بخاری کے الفاظ, بخاری کے. تو آج بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نسبت قائم کر لو. جلوہ حق تب ملے گا جب مقام بندگی ملے گی. جب بندگی پر پہنچیں گے تو مقام ولایت کا فیض ملے گا. جب مقام ولایت کا فیض ملے گا تو جلوہ حق کے نظارے ملیں گے. جلوہ حق کے نظارے بندے کی طبیعتوں سے پھوٹ کے باہر نکلتے ہیں. اسی کی نسبت کو سجادہ نشینی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی نسبت کو. سجادہ اب وہ حدیث سن لیں. یہ حدیث پاک تو آپ نے بڑی سنی. اب آپ کو کوئی اگر پوچھے کہ جی وہ بغداد شریف ہے, ہم تو جا ہی نہیں سکتے, تو ہمیں وہاں سے کیا ملے گا؟ آؤ میری زبان پر اعتبار نہ کرو, مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار کرو. مجھے نہ مانو, میرے کلام پر شک سے ہی مصطفیٰ کی بات شک والی نہیں ہوتی. اب فیض کیسے ملے؟ نہ مجلس میں گئے, نہ چہرے انور کا دیدار کیا, نہ آپ کو دیکھا, نہ آپ کے دیکھنے والے کو دیکھا, تو باری تعالیٰ فیض کیسے ملے گا؟ آقا نے فرمایا آؤ تمہیں میں بتاؤں فیض کیسے ملے گا. صدیوں کے بعد آقا نے فرمایا, یہ روایت خود حضور علیہ السلام نے بیان کی, ہر حدیث میں یہ واقعہ موجود, یہ پلے باندھ لیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ جو 100 بندوں کو قتل کر کے ایک بندہ نکلا تھا, سنیں گے یہ بات یہ کہ نہیں سنیں؟ ہر حدیث میں یہ واقعہ موجود. آقا فرماتے ہیں 99 قتل کر بیٹھا, ارادہ تھا کہ میری اللہ توبہ قبول کر لے, میری اللہ. آگے ایک بندہ کھڑا تھا, اس کو جا کے سنایا کہ میں 99 مارا ہوں, اب تو بتا میری توبہ ہے. آپ جیسے ہی ہوگا جو اللہ کی رحمت سے ویسے ہی بگانے میں تیار ہو کے مزہ لے. اولیاء تو نہیں بگاتے. اس نے جب سنا نا کہ 99 کا قاتل, توبہ توبہ, وہ تیری توبہ ہے. آقا فرماتے اس نے تلوار نکالی, 100 پورے کر دیے. اب کتنے ہو گئے؟ سنچری والوں بولو کتنے ہو گئے؟ آقا فرماتے ہیں پھر وہ توبہ کے لیے چلا, گھر سے نکلا تو ایک بندہ ملا, گھر سے بھی نہیں. اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے 100 بندے میں مار بیٹھا ہوں, بتا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. 100 بندے قتل کر بیٹھا ہے تو, تیری توبہ بولیے نا تیری توبہ ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا فاعبد اللہ معہم, وہ دور اللہ والوں کی بستی ہے,
اور وہ بستی شریف ہے. قرآن میں آتا ہے ادخل الارض المقدسہ. آپ کہتے ہیں نا شرک شریف, اس پر بھی لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں. یہ شریف کہاں سے آ گیا؟ شرک شریف, دربار شریف, میلاد شریف. قرآن میں آتا اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو کہا کہ اس بستی شریف میں داخل ہو جاؤ. اگر رب شریف نہ بناتا ہم بھی کبھی شریف نہ بناتے. تو اس نے کہا اس بستی شریف میں چلا جا. فاعبد اللہ معہم, وہاں اللہ والے رہتے ہیں, ان کے ساتھ جڑ جا, ان کے ساتھ جڑ جا, ان کے ساتھ جڑ کر اس کا ذکر کر. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی یہاں اکیلے تیرا بننا کچھ نہیں, تو 100 بندے مار کے تیار ہے, تیری توبہ کا بھی پتہ نہیں, اکیلے تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اگر تو اللہ کی رحمت لینا چاہتا ہے, اللہ کا کرم لینا چاہتا ہے, تو اللہ والوں کے پاس جانا ہوگا اور پھر وہاں جا کر ان کے ساتھ جڑ جا. بس تو ادھر جڑ جائے گا, رحمت ادھر سے مل جائے گی. اب حدیث کے الفاظ ہیں, اب یہ میں مثال دے رہا ہوں. یہ سٹینڈ ہے, اب ایک مثال چند. یہ گھر ہے, یہاں سے وہ چلا, یہاں سے ابھی نکلا ہی تھا, وہی اس کو موت آ گئی. یہ جو سٹینڈ پڑا یہ سمجھے کہ اللہ والوں کی بستی, یہ سمجھے اس کا گھر. اب بتائیں گھر کے قریب ہے یا بستی کے قریب ہے؟ اونچا بولیے, ذرا پکے رہنا. کس کے قریب ہے؟ گھر کے قریب ہے. فرشتے آ گئے, جنت کے بھی دوزخ کے بھی. اب کتنے بندے قتل کیے اس نے؟ فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ دوزخ. ظاہری فیصلہ, بندے 100 مار کے آئے, مفت مال تو نہیں لے کے آئے, تو 100 کا قاتل کہاں جاتا ہے؟ دوزخ. من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم, جس نے قتل کیا اس کی سزا جہنم. ظاہر حد دیکھیں تو کہاں جاتا تھا؟ جہنم میں. فرشتے آ گئے, جنت والے بھی آ گئے, دوزخ والے بھی. یہ بخاری کے الفاظ. دونوں کا فرشتوں کا جھگڑا چل پڑا. جنت والے کہیں کہ اس کو ہم نے جنت میں لے کے جانا, دوزخ والے کہیں ہم دوزخ میں لے کے جائیں گے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا, فرمایا جا فیصلہ کرا کے آ. باری تعالیٰ فیصلہ کیا کراؤں؟ فرمایا یہ اس کی میت پڑی ہے. اب میت کس کے قریب ہے؟ گھر کے قریب ہے یا اولیاء کے قریب؟ گھر کے اونچا بولیے. گھر کے بات ختم کر رہا ہوں, اب میرا ساتھ دینا. ساتھ دیا کوئی نہیں آپ نے. ٹھنڈا موسم ہوا تو انشاءاللہ پھر آؤں گا. اب باڈی پڑی ہے گھر کے قریب, اور ولیوں کی بستی ہے اس میت سے دور. اللہ نے فرمایا نیچے چلے جاؤ. جو میت اگر گھر کے قریب ہے اور اللہ والوں سے دور ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر میت گھر کے قریب ہے اور میرے اللہ والوں سے دور ہے تو کیا ٹھکانہ؟ اور اگر اللہ والوں کے قریب ہے اور گھر سے دور ہے سبحان اللہ. تو پھر اس کا ٹھکانہ ہے جنت. اب آپ بتائیں وہ کہاں تھا؟ گھر کے قریب. بولیے. گھر کے قریب. اور اللہ والوں سے فیصلہ کیا بنتا؟ جہنم. جہنم. اونچا بولیے کیا بنتا؟ اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا پمائش کرنے پر. فرشتوں کو کدھر لگایا؟ پمائش کر. مالک جو تھا اور نظام اپنا جاری کر دیا. جدھر قریب تھا اس زمین کو فرمایا پھیل جا, اور جدھر دور تھا اس کو فرمایا چمٹ جا. گھر کے قریب تھا فرمایا دور ہو جا. اے زمین بولیے دور ہو جا. اللہ والوں کے دور تھا فرمایا تو قریب آ جا. اسے فرمایا بھاگ جا, اور اللہ والوں سے فرمایا آ جا. فرشتوں کو پتہ کوئی نہیں چلا. حساب کتاب لے لیا, فیصلہ ہونے لگا. اب جو لفظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, علماء موجود ہیں پوچھوں. آقا فرماتے ہیں وہ بخشا کیسے گیا؟ ظاہر میں اس کے پاس عمل نہیں تھا. فرمایا جب اس کی وفات ہونے لگی
हालत मौत तारी हुई, उसको जब पता चला कि मेरी मौत आ गई, उसने घर को देखा, फिर अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ देखा, उसने सोचा घर नजदीक है, जा नहीं सकता, सीना उधर कर दूं। आका फरमाते उसने सीने का रुख अल्लाह वालों की तरफ कर दिया। रब को सीना उधर करना पसंद आ गया। लोगों और कुछ नहीं कर सकते, तो सीना तो बगदाद की तरफ हो सकता है, दिल तो बगदाद की तरफ हो सकता है, तो फैज के चश्मे फिर क्यों ना जारी। तो पता चला कि अगर किसी की निस्बत गुलामी नहीं, तबरानी में है, आका फरमाते तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको याद करने से अल्लाह याद आता। आलिम को देखना ना, आलिम दीन को, आका ने फरमाया उसे देखना ऐसे जैसे मुझे देखा। सुभान अल्लाह। आलिम का चेहरा, आलिम हो, हम जैसे निकम्मे जाहिल किसी का हम तकबीरुल्लाह, आलिम हो, फरमाया आलिम को देखना ऐसा जैसे मुस्तफा को देखना। फिर फरमाया सुनो, इससे भी आगे बात सुन लो, तुम्हें ऐसे बंदे न बता दूं जिन्हें देखकर तुम्हें रब याद आ जाए, जिन्हें देखकर तुम्हें रब याद आ। आका बता दें, फरमाया इज़ारू ज़िक्र अल्लाह, चेहरा बंदे का तकते हो याद मौला आ जाता। तो पता ये चला कि निस्बत का फैज यहां भी मिलेगा और निस्बत का फैज कयामत के दिन में मिलेगा। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज, कुछ औलिया होंगे, उनके जितने मुरीद होंगे अल्लाह उनको दोज़ख में डाल देगा। मुरीदों को तो वो मुरीद उठ के अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह पाक से अर्ज करेंगे बारी ताला हमारे मुरीद किधर हैं। अब अल्लाह प्यार की बात करेगा, पीर का फैज क्या होता है और पीर की निस्बत क्या होती। सुन लो लोगों, नबी की जुबान से सुन लो। अल्लाह पाक से जाके लड़ेंगे, बारी ताला हमारे मोहब्बत वाले, प्यार वाले सालिकीन कहां हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जन्नत में जाके तलाश करो। वो कहेंगे बारी ताला जन्नत में तो एक नजर नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला उनके मुरीदों को जब जहन्नम में डालेगा तो जहन्नम से फरमाएगा आग को कि इस घुटने तक रहना, ऊपर ऊपर ना आना। आग यानी आग को फरमाया कि नीचे नीचे रहना, इनके चेहरे जला न देना। वो वापस आएंगे जन्नत देखकर, वो कहेंगे मौला जन्नत में तो हमारा एक भी साथी नहीं। निस्बत वालों जिनकी निस्बत नहीं है, अपनी निस्बत बना लो। अगर निस्बत का फैज ना होता तो हुजूर कभी निस्बत की बात ही ना करते। फरमाया वो लोग जन्नत से वापस आएंगे, अल्लाह पाक से कहेंगे बारी ताला हमारे मोहब्बत वाले कहां हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा वो सब जहन्नम में। तो वो कहेंगे बारी ताला उनको जहन्नम में क्यों डाला। अल्लाह फरमाता है उनके अमल तुम जैसे नहीं थे, उनके अमल तुम जैसे, तुम पीर थे, तुम साले थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, जलवा हक वाले थे, मगर उनके अमल तुम जैसे नहीं थे। आगे जवाब सुने वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं बारी ताला अमल तो तूने बड़ी जल्दी उनके देखे, उनकी निस्बत ना देखी। तो उनकी मोहब्बत किनके साथ। अरब लफ्ज सुने युसल्लून माना, सोनिया हम जैसे न थे मगर नमाजें तो हमारे साथ पढ़ते थे। वह यसूमून माना, अगर रोजे हम जैसे नहीं थे रखते हमारे साथ। वह यहुज्जून माना, वो हज तो हमारे साथ करते। उनको क्यों देखा। मौला उनके अमल को न देखता, हमारी निस्बत अमल को देख लेता। बस इतनी बात होगी। अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा तुम यूं करो जहन्नम में चले जाओ। क्या फरमाएगा औलिया को, कहां चले जाओ। ऊंचा बोल के, जो थक गए वो ना बोले, जो अभी एक्टिव हैं ठीक है वो शेर दिल बोले। क्या फरमाएगा जहन्नम की तरफ चले जाओ। पहले अल्लाह पूछता है और जानते भी हो कि नहीं। बारी ताला अच्छी तरह जानते। अच्छा जाओ जहन्नम में चले जाओ, जो जो तुम्हारा संगी होगा उसे पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जाओ। अमाल बंदे के दोज़ख में ले गए, मुर्शिद की निस्बत उठाकर जन्नत में ले जाए। तो निस्बत के बगैर जन्नत नहीं मिलती। हाँ वो असहाबे का हक का कुत्ता भी क्यों ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करें मौला हमें निस्बत वाला बना दे,
ہمیں اپنی نسبتوں والا بنا لے، محبت والا بنا لے، تو جس کا غوث اعظم نسبت والا پیر ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضر قبول فرمائے. وما علینا